اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور شرح تہذیب کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَلِلْمُرَكَّبَةِ الْمَفْهُومُ الْمُرَدَّدُ بَيْنَ نَقِيضَيْ الْجُزْئَيْنِ، یعنی اور موجہہ مرکبہ کی نقیض وہ مفہوم ہے جو دو جزوں کی نقیضوں کے درمیان گھومے۔ شارح نے کہا قولہ وَلِلْمُرَكَّبَةِ قد علمت ان نقیض کل شیء رفعہ فاعلم ان رفع المرکب انما یکون برفع احد جزئیہ لا علی التعیین بل علی سبیل منع الخلو اذ یجوز ان یکون برفع کلا الجزئین فنقیض القضیۃ المرکبۃ نقیض احد جزئیہ علی سبیل منع الخلو فنقیض قولنا کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورۃ ما دام کاتبا لا دائما اے لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل قضیۃ منفصلۃ مانعۃ الخلو ہی قولنا اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان حین ہوا کاتب و اما بعض الکاتب متحرک الاصابع دائما وانت بعد اطلاعک علی حقائق المرکبات ونقائض البسائط تتمکن من استخراج تفاصیل نقائض المرکبات، یعنی آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ شے کی نقیض اس کا رفع ہے، تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ مرکب کا رفع اس کے دونوں جزوں میں سے ایک کے رفع سے ہوتا ہے، تعین کے طور پر نہیں بلکہ مانعۃ الخلو کے طور پر، اس لیے کہ جائز ہے کہ مرکب کا رفع اس کے دونوں جزوں کے رفع سے ہو، لہذا قضیہ مرکبہ کی نقیض منع خلو کے طور پر اس کے دونوں جزوں میں سے ایک کی نقیض ہے۔ بس ہمارے قول کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورۃ ما دام کاتبہ لا دائما، یعنی لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل کی نقیض قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہے، اور وہ ہمارا یہ قول ہے اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان حین ہوا کاتب و اما بعض الکاتب متحرک الاصابع دائما، اور حقائق مرکبات اور نقائض بسائط پر مطلع ہونے کے بعد نقائض مرکبات کی تفاصیل کے استخراج پر آپ قادر ہو سکتے ہیں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ موجہات بسیطہ کی نقائض سے فراغت کے بعد اب موجہات مرکبہ کی نقائض کو بیان کیا جاتا ہے یہاں سے، اور موجہات مرکبہ چونکہ دو بسیطہ کے مجموعہ سے مرکب ہوتے ہیں اس لیے اس کی نقیض اس مجموعہ کے سلب سے حاصل ہوگی، اور مجموعہ کا سلب دو طریقہ سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ دونوں جزء مسلوب ہوں اور دوسرا یہ کہ دونوں میں سے ایک مسلوب ہو۔ مثلا 10 درہم کا سلب کبھی تو جمیع دراہیم کے سلب سے ہوتا ہے اور کبھی 1 درہم کے سلب سے بھی ہوتا ہے، اور فن کے قواعد چونکہ عام ہیں اس لیے موجہہ مرکبہ کی نقیض میں دونوں طریقوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کبھی دونوں جزوں کی نقیض لا کر تو اس کو نقیض قرار دیں گے اور کبھی دونوں میں سے کسی ایک کے جز کی نفی، لہذا پہلے اس کے دونوں جز جو کہ دونوں قضیہ بسیطہ ہیں کو علیحدہ کر کے ان کی نقیض لائی جائے گی، پھر دونوں کے شروع میں حرف تردید داخل کر کے قضیہ مانعۃ الخلو بنایا جائے گا اور یہ موجہہ مرکبہ کی نقیض ہوگا۔ مثلا اگر مشروطہ خاصہ جیسے کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا لا دائما کی نقیض مقصود ہو تو اس کے دونوں جزوں کو الگ کیا جائے گا، تو پہلا قضیہ یعنی کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبہ مشروطہ عامہ ہوگا جو قضیہ میں صراحتاً مذکور ہے، اور دوسرا قضیہ مطلق عامہ ہوگا جس کی طرف لا دائما سے اشارہ ہے۔
یعنی لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، اور یہ گزر چکا ہے کہ مشروطہ عامہ کی نقیض ہینیہ ممکنہ آتی ہے، یعنی بسائط میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں، اور مطلقہ عامہ کی نقیض دائمہ مطلق آتی ہے۔ لہٰذا پہلے قضیہ مشروطہ عامہ کی نقیض ہینیہ ممکنہ، یعنی یہ ہوگی بعض الکاتب لیسا بمتحرک الاصابع ہینہ ہوا کاتب بالامکان، اور دوسرے قضیہ مطلق عامہ کی نقیض دائمہ مطلقہ، یعنی یہ ہوگی بعض الکاتب متحرک الاصابع بالدوام، اور جب ان دونوں نقیضوں کے شروع میں حرف تردید داخل کر کے یہ کہا جائے اما بعض الکاتب لیسا بمتحرک الاصابع ہینہ ہوا کاتب بالفعل و اما بعض الکاتب متحرک الاصابع بالدوام، تو قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو مشروطہ خاصہ کی نقیض ہوگا۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مرکبہ موجہہ بسیطہ ہی سے بنتا ہے، اور مرکبہ موجہہ جو قضایا ہیں تو ان میں اگر کسی کی نقیض نکالنا ہو تو مرکبہ کو پہلے بسیطہ کے اعتبار سے الگ الگ جو نقیض آپ بسیطہ میں پڑھ چکے ہیں اس نقیض کو نکالیں، اور نقیض کو نکالنے کے بعد دونوں نقیضوں کے درمیان اما حرف تردید داخل کر کے اس کو قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو بنا لیں، تو یہ مرکبہ موجہہ کے نقیض نکالنے کا طریقہ ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں جو ہے تو کچھ نہیں کرنا، صرف یہ کرنا ہے کہ مرکبہ کی نقیض جو بسیطہ کے اعتبار سے آتی ہے دونوں جزوں کے الگ الگ نکال کے، اور دونوں جزوں کے ایک اما شروع میں ایک بیچ میں حرف تردید داخل کر دیں گے، وہ مرکبہ کی نقیض بن جائے گی۔ فصل العکس المستوی تبدیل و ترفع القضیہ ما بقاء الصدق والکیف، یعنی یہ فصل ہے عکس مستوی کے بیان میں۔ عکس مستوی قضیہ کے دونوں طرف کو تبدیل کرنے کا نام ہے، صدق اور کیف کی بقا کے ساتھ۔ سارے کہتے ہیں کہ طرفع القضیہ سواء کانت طرفان ہما الموضوع والمحمول اب المقدم والتالی، یعنی قضیہ کے طرف سے مراد موضوع اور محمول ہیں، اگر وہ قضیہ حملیہ ہو، اور یا مقدم و تالی ہے اگر وہ قضیہ شرطیہ ہو، یعنی سواء کانت طرفان، وہ دونوں طرف خواہ موضوع اور محمول ہوں یا مقدم و تالی۔ وعلم ان العکس کما یطلق علی المعنی المصدری المذکور کذالک یطلق علی القضیۃ الحاصلۃ من التبدیل۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے عبارت، مطلب اس کا یہ ہے کہ عکس یعنی قضیہ کے دونوں طرفوں کو تبدیل کرنے کے بعد جو قضیہ حاصل ہوتا ہے وہ تو معکوس ہوا، مگر اس کو معکوس کی جگہ عکس بول رہے ہیں، تو اس کا جواب شارح نے دیا کہ عکس معکوس کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، ایک تو معنی مصدری میں بولا جاتا ہے یعنی تبدیل کر دینا، اور ایک معکوس کے معنی میں بولا جاتا ہے یعنی وہ قضیہ جو عکس کے بعد حاصل ہو، جیسے خلق مخلوق کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ کذالک یطلق علی القضیۃ الحاصلۃ من التبدیل، اسی طرح عکس کا لفظ اس قضیہ پر بھی بولا جاتا ہے جو تبدیل سے حاصل ہو۔ وذالک الاطلاق مجازی من قبیل اطلاق اللفظ علی الملفوظ، اور یہ اطلاق مجازی ہے، یعنی معکوس کو عکس بولنا یہ مجازی ہے، اور یہ لفظ کو ملفوظ پر اور خلق کو مخلوق پر بولنے کے قبیل سے ہے، یعنی جس طرح مجازن لفظ کو ملفوظ پر بولتے ہیں اور خلق کو مخلوق پر بولتے ہیں، اسی طرح عکس کو معکوس پر بولے۔ قولہ ما بقاء صدق بمعنی ان الاصل لو فرض صدقہ لزم من صدقہ صدق العکس، یعنی ما بقاء صدق کا معنی یہ ہے کہ اصل کا صدق اگر فرض کیا جائے تو عکس کا صدق بھی فرض کرنا لازم ہو، یعنی اگر اصل کو صادق مان رہا ہے کوئی
تو عکس کو بھی صادق ماننا پڑے گا، کیونکہ دونوں میں لزوم ہے۔ لعنہ یجب صدقہما فی الواقع، نہ یہ کہ دونوں کا حقیقت میں صادق ہونا ضروری ہے۔ قولہ والکیف، اور ماتن کا قول کیف، یعنی ان کان الاصل موجبتاً کان الاکس موجبتاً و ان کان سالبتاً کان سالبتاً۔ اس کا مطلب یہ ہے، منطق میں جب کیف بولتے ہیں تو اس سے ایجاب و سلب مراد ہوتا ہے، یعنی اگر اصل قضیہ موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہوگا، اور اصل سالبہ ہے تو عکس بھی سالبہ ہوگا۔ مصنف فرماتے فمن الموجبات تنعکس الدائمتان والعامتان حینیتاً مطلقتاً، یعنی اور موجبات کے اعتبار سے تو موجہہ قضایا موجہہ میں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، ان چار قضایا کا عکس مستوی موجبہ کے اعتبار سے حینیہ مطلقہ آتا ہے۔ دائمہ مطلقہ، ضروریہ مطلقہ کی تفصیل کل آپ سماعت کر چکے ہیں، اور آج مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کی تفصیل سارے بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں قولہ العامتان المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامہ، یعنی مصنف کے قول عامتان سے مراد مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ہے، دونوں کو جب ملا کر بولتے ہیں تو عامتان بولتے ہیں۔ مثلا اذا صدقہ بالضرورت او بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، صدقہ بعضو متحرک الاصابع کاتب بالفعل ہینا ہوا متحرک اصابع، یعنی بالضرورت او بالدوام کلو کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبہ، یہ مشروطہ عامہ ہے، بالضرورت کی قید لگائیں، اور عرفیہ عامہ ہے اگر بالدوام کی قید لگائیں، اور اس کا عکس مستوی ہے بعضو متحرک الاصابع کاتب بالفعل ہینا ہوا متحرک الاصابع، یہ ہینیہ مطلقہ ہے۔ اگر یہ صادق نہ ہو، یعنی عکس مستوی بعضو متحرک الاصابع کاتب بالفعل، اگر یہ صادق نہ ہو تو فیصدق نقیض ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس عکس مستوی کی نقیض صادق ہوگی، اور مجبہ جزیہ کا عکس مستوی سالبہ کلی آتا ہے، لہذا قضیہ یہ بنے گا ودائماً لا شیء من متحرک الاصابع بکاتب ما دام متحرک الاصابع، تو یہ سالبہ کلیہ جو نقیص کے طور پر جو ہے تو قضیہ آیا، اس کو اصل قضیہ کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہی طریقہ ہے جانچنے کا کہ نقیص کو اصل قضیہ کے ساتھ ملا کر اور دیکھیں، اگر نتیجہ صحیح ہے تو نقیص صحیح ہے، اور نتیجہ غلط ہے تو نقیص غلط اور عکس صحیح، لہذا اصل کے ساتھ ملا کر جب بولیں گے، یعنی جو ہے تو اصغر اکبر گرائیں گے، تو حد اوسط نکالنے کے بعد دیکھیں گے کہ حد اوسط صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ نتیجہ دے گا بالضرورت و بالدوام لا شیء من الکاتب بکاتب ما دام کاتبا، یعنی کوئی کاتب نہیں جب تک کہ وہ لکھنے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ سلب الشیء عن نفسہ ہی ہے کہ کاتب کی نفی کاتب سے ہو رہی ہے، اور یہ نتیجہ باطل ہے، اور اصل چونکہ صادق مانا جا چکا ہے، لہذا یہ نتیجہ نقیض باطل ہونے کی وجہ سے باطل لازم آیا، اور جس کی بنیاد پر باطل لازم آئے وہ بنیاد بھی باطل ہوتی، لہذا نقیض باطل تو عکس مستوی صادق ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والخاصتان حینیتاً لا دائمتاً، اور خاصتان یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کا عکس مستوی موجبات میں حینیہ لا دائمہ آئے گا۔ شاعر کہتے ہیں قولہ والخاصتان، اور مصنف کے قول خاصتان، اس سے مراد مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ہے، تنعکسان الی حینیۃ مطلقۃ، جو حینیہ مطلقہ ایسے حینیہ مطلقہ کی طرف منعکس ہوتا ہے،
جو لادوام کے ساتھ مقید ہو۔ اما ان اقاسها الی ہینیۃ مطلقۃ، لیکن اس کا منعکس ہونا ہینیہ مطلقہ کی طرف، فلأنہ کلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان، تو اس لیے کہ جب خاصہ صادق ہوگا تو عامہ بھی صادق ہوگا۔ وقد مر ان کلما صدقت العامتان، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ مشروط عامہ اور عرفی عامہ صادق ہیں، یعنی عکس کے اعتبار سے۔ صدقت فی عکس حمل ہینی المطلقہ، تو اس کا عکس ہینیہ مطلقہ بھی صادق آئے گا۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ مشروطہ خاصہ، مشروطہ عرفیہ خاصہ، یہ دونوں لادوام سے مقید ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا پہلا جز مشروطہ عامہ ہوتا ہے، اس کا مشروطہ خاصہ کا پہلا جز مشروطہ عامہ ہوگا، اور عرفیہ خاصہ کا پہلا جز عرفیہ عامہ ہوگا، اور ہینیہ لا دائمہ کا پہلا جز ہینیہ مطلقہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ بات بسائط میں ثابت ہو چکی ہے کہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کا عکس مستوی ہینیہ مطلقہ آتا ہے، تو اب اس کو دوبارہ اس کا دعویٰ کرنا، پھر دوبارہ اس پر دلیل دینا، اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ ہاں، دونوں میں جو دوسرا قضیہ ہے کہ مشروطہ عامہ کو لادوام سے مقید کر کے تو مشروطہ خاصہ بنایا، اسی طرح جو ہے تو عرفیہ عامہ کو لادوام سے مقید کر کے عرفیہ خاصہ بنایا، اسی طرح ہینیہ مطلقہ کو لادوام سے مقید کر کے ہینیہ لادائمہ بنایا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے جز کا عکس مستوی پہلا جز جو ہے، یعنی ہینیہ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا پہلے جز کا عکس مستوی ہینیہ مطلقہ ہے، اور یہ چیز پیچھے بسائط میں ثابت ہو چکی، تو اب مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا لادوام کا عکس مستوی ہینیہ لادائمہ کا لادوام آتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لادوام سے پیچھے بتایا جا چکا کہ مطلق عامہ مراد ہوتا ہے، لہذا دوسرا جز مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا یہ لادوام یعنی مطلق عامہ ہے، اور ہینیہ لادائمہ کا لادوام جو ہے اس سے بھی مراد مطلق عامہ ہے۔ تو معلوم ہے کہ مطلق عامہ کا عکس مستوی مطلق عامہ ہوگا، یعنی دوسرے جز کا عکس مستوی دوسرا جز کون سا قضیہ آئے گا، کیوں آئے گا، اس کی تفصیل اور دلیل انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں والوقتیتان والوجودیتان والمطلقۃ العامۃ مطلقۃ عامۃ، یعنی وقتیہ اور منتشرہ، اور وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ، اور مطلقہ عامہ، ان 5 قضایا کا عکس مستوی مطلقہ عامہ آتا ہے۔ ولا عکس للممکنتین، اور ممکنہ خاصہ اور ممکنہ عامہ دونوں کا عکس مستوی نہیں آتا۔ شاعر کہتے ہیں قولہ والوقتیتان والوجودیتان والمطلقۃ العامۃ مطلقۃ عامۃ، یعنی مصنف کا قول وقتیتان وجودیتان مطلق عامہ کا عکس مستوی مطلق عامہ آئے گا۔ القضایا الخمس ینعکس کل واحدۃ منہا الی المطلقۃ العامۃ، یعنی یہ 5 قضایا میں سے ہر ایک مطلقہ عامہ کی طرف منعکس ہے۔ فیقال لو صدق کل جابا باحدی الجہات الخمس، تو کہا جائے گا کہ اگر کلو جابا کا مطلب کلو انسان حیوان، 5 جہات میں سے کسی ایک جہت کے ساتھ اگر صادق ہو تو لصدقہ بعضو باجا بالفعل، تو صادق آئے گا بعض الحیوان انسان بالفعل، وَإِلَّا لَصَدَقَ نَقِیضُهُ، اگر یہ صادق نہ آئے تو پھر اس کی نقیض صادق آئے گی۔
اور نقیض موجبہ جزیہ کی سالبہ کلی آتی ہے، اور وہ نقیض یہ بنے گی وہو لا شیء من الحیوان انسان دائمہ. یہ طالبہ کلیہ دائمہ مطلقہ ہے. وہوا مع الاصل، اور طریقہ یہ ہے کہ نقیض نکال کے اصل کے ساتھ اس کو ملائیں گے، تو اگر نتیجہ باطل آ رہا تو نقیض باطل اور عکس مستوی صادق. تو جب اصل کے ساتھ ملایا تو نتیجہ نکلا لا شیء من جاجا. لا شیء من جاجا کا مطلب ہے لا شیء من الانسان بانسان، یعنی کوئی انسان نہیں. یہ سلب الشیء عن نفسہ ہی ہے. اب سلب الشیء عن نفسہ ہی باطل ہے تو نقیض باطل، اور نقیض باطل ہے تو عکس مستوی موجبہ جزیہ صادق. اور یہی مطلوب اور مدعا تھا جو دلیل کے ساتھ ثابت ہو گیا. سارے کہتے ہیں قولہ ولا عکس للممکنتین، یعنی مصنف کا قول ولا عکس للممکنتین کہ دونوں ممکنہ کا عکس مستوی نہیں آتا. اعلم انا صدق وصف الموضوع علی ذاتہ فی القضایا المعتبرۃ فی العلوم بالامکان عند الفارابی بالفعل عند الشیخ. جان لو کہ وصف موضوع کا صدق اس کی ذات پر قضایا معتبرہ فی العلوم میں بالامکان ہوتا ہے فارابی کے نزدیک، اور بالفعل ہوتا ہے شیخ کے نزدیک. یعنی فارابی یہ مراد لیتے ہیں کہ وصف موضوع کا جو حمل ہوتا ذات موضوع پر یہ بالامکان ہے، اور شیخ کے نزدیک بالفعل. فمانا کل جابا بالامکان علی رائے الفارابی ہوا انا کل ما صدق علیہ جا بالامکان صدق علیہ با بالفعل. یعنی کل جابا بالامکان، ہر انسان حیوان ہے بالامکان. جب بولا جائے تو کلو جابا ہر انسان حیوان ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان بالامکان حیوان ہے فارابی کی رائے کے مطابق. اور وہ یہ کہ کلو ما صدق علیہ جا بالامکان صدق علیہ با بالامکان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا انسان ہونا ممکن ہے اس کا حیوان ہونا بھی ممکن ہے. وَيَلْزُمُهُ العکس حینئذ، تو اس وقت اس کا عکس بھی آئے گا، کیونکہ وصف موضوع میں جب بالامکان ہے تو وصف محمول میں بھی بالامکان ہے. اس لیے بالامکان کو بالامکان کے ساتھ پلٹ دیں تو کوئی استحالہ لازم نہیں آتا. اور وہ یہ ہے کہ وہ انا بعضا ما صدق علیہ با بالامکان صدق علیہ جا بالامکان، کہ بعض وہ چیزیں جس پر با یعنی حیوان بالامکان صادق آئے گا، صدق علیہ جا بالامکان اس پر انسان بھی بالامکان صادق آئے گا. یعنی جس چیز کا حیوان ہونا ممکن ہے اس کا انسان ہونا بھی ممکن ہے. والا رائے شیخ، اور شیخ کی رائے کے مطابق معنی کل جابا بالامکان ہوا انا کل ما صدق علیہ جا بالفعل، کہ ہر انسان کا حیوان ہونا ممکن ہے. اور وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس پر انسان بالفعل صادق آتی ہے اس پر حیوان بالامکان صادق آتی ہے. فیکون عکس ہو علی اسلوب الشیخ، تو شیخ کے طریقے پر اس کا عکس مستوی آئے گا کہ بعض ما صدق علیہ با بالفعل صدق علیہ جا بالامکان، کہ ہر وہ بعض چیز جس پر حیوان بالفعل صادق آئے گا اس پر انسان بالامکان صادق آئے گا. ولا شک انہ لا یلزم من صدق الاصل حینئذ صدق العکس، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اصل کے صادق ہونے سے عکس کا صادق ہونا لازم نہیں آتا. مثلا اذا فرض ان مرکوب زید
انا مرکو و زیدن بالفعل منحصر بالفرش، کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ زید کی سواری بالفعل منحصر ہے گھوڑے میں، یعنی یہ فرض کر لیا جائے کہ زید کے پاس صرف گھوڑا ہی کی سواری ہے، وہ گھوڑے ہی کی سواری فی الوقت کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی سواری نہیں۔ اس کے بعد صدقہ کلو حمارن بالفعل مرکوب زیدن بالامکان، تو یہ قضیہ تو صادق ہوگا کہ ہر گدھا جو بالفعل فی الوقت گدھا ہے، اس کا زید کی سواری ہونا ممکن ہے۔ زید کے پاس گدھا نہیں ہے مگر یہ ممکن ہے کہ وہ گدھے کو خرید لے اور اس کی سواری کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے ایک دو دن کے لیے ادھار لے لے اور اس کی سواری کرے، اس میں کوئی استحالہ نہیں، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس کو اگر پلٹ دیں ولم یصدق عکس ہو، تو لیکن اس کا عکس صادق نہیں آئے گا، اور عکس اس کا یہ ہوگا کہ بعضو مرکوب زیدن بالفعل حمار بالامکان، یعنی زید کی بعض سواری جو بالفعل ہے، اور یہ فرض کیا جا چکا ہے کہ زید کی بالفعل سواری گھوڑا ہے، تو اب اگر اس کو پلٹیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ زید کی بعض سواری جو بالفعل ہے حمار بالامکان، اس کا گدھا ہونا ممکن ہے، حالانکہ گھوڑے کا گدھا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انقلاب ماہیت ہے، اور انقلاب ماہیت کا عقلاً انقلاب ماہیت محال ہوتی ہے۔ فالمصنف لما اختار مذہب الشیخ، چونکہ مصنف نے شیخ کے مذہب کو اختیار کیا ہے، اذ هو المتبادر فی العرف، کیونکہ یہی عرف اور لغت کے مطابق ہے، حکما بانہ لا یقصی للممکنتین، اس لیے مصنف نے شیخ کے مذہب کے مطابق حکم لگایا کہ دونوں ممکنہ یعنی ممکنہ خاصہ اور عامہ کا عکس مستوی نہیں آتا، کیونکہ عکس مستوی لائیں گے تو امکان کا بالفعل کا بالامکان ہونا لازم آئے گا، اور بالامکان کا بالفعل لازم ہونا لازم آئے گا، اور ظاہر سی بات امکان اور فعلیت دونوں الگ الگ جہتیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مصنف فرماتے ہیں ومن السوالب تنعکس الدائمتان دائمتاً مطلقتاً، یعنی اور سوالب میں جو ابھی تک بیان ہو رہا تھا یہ موجبہ کے اعتبار سے تھا، اب یہاں سے سالبہ کے اعتبار سے عکس مستوی بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سالبہ کے اعتبار سے ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ دونوں کا عکس مستوی دائمہ مطلقہ آئے گا۔ سارے کہتے ہیں قولہ تنعکس الدائمتان دائمتاً ای ضروریت المطلقۃ و دائمۃ المطلقۃ تنعکسان دائمتاً مطلقتاً، یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ دونوں کا عکس مستوی دائمہ مطلقہ آئے گا۔ مثلا اذا صدقہ قولنا لا شیء من الانسان بحجر بالضرورۃ و بالدوام، یعنی کہ جب یہ قضیہ صادق آئے گا کہ کوئی انسان پتھر نہیں، تو اس کا عکس مستوی یہ قضیہ بھی صادق آئے گا کہ لا شیء من الحجر بانسان دائمہ، یعنی ہمیشہ کوئی پتھر انسان نہیں۔ اگر یہ صادق نہ ہو تو لا محالہ اس کی نقیض صادق آئے گی، اور نقیض ہے وہوا بعض الحجر انسان بالفعل، کہ بعض پتھر تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں انسان ہیں، اور جب اس کو وہوا مع الاصل، جب اس کو اصل قضیہ کے ساتھ ملا کر اور حد اوسط گراتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے بعض الحجر لیس بحجر دائمہ، کہ بعض پتھر ہمیشہ پتھر نہیں ہیں، ھذا خلف، حالانکہ یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ انقلاب ماہیت ہے۔ آگے فرماتے ہیں والعامتان عرفیتاً عامتاً، اور مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ دونوں کا عکس مستوی سالبہ کے اعتبار سے عرفیہ عامہ آئے گا۔ سارے کہتے ہیں کہ علم مشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامۃ تنعکسان عرفیۃ عامۃ، یعنی مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ دونوں کا عکس مستوی عرفی عامہ آئے گا۔ مثلا اذا صدقہ بالضرورۃ او بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن نصاب ما دام کاتبا، کہ کوئی کاتب
ساکن الاصابع نہیں جب تک کہ وہ کاتب ہے، تو اس کا عکس مستوی بالدوام لا شیء من ساکن الاصابع بکاتب ما دام ساکن الاصابع بھی صادق آئے گا، یعنی کوئی ساکن الاصابع کاتب نہیں جب تک کہ وہ ساکن الاصابع ہے۔ وَإِلَّا فَيَصْدُقُ نَقِيضُهُ، اگر یہ صادق نہ آئے تو پھر اس کی نقیض صادق آئے گی، ورنہ ارتفاع نقیضین لازم آئے گا جو محال ہے۔ اور نقیض اس قضیہ کا ہمارا قول یہ ہے، بعض ساکن الاصابع کاتب حین ہوا ساکن الاصابع بالفعل، یعنی بعض ساکن الاصابع کاتب ہیں جب تک کہ وہ بالفعل ساکن الاصابع ہیں۔ وہو مع الاصل، اور جب اس کو اصل کے ساتھ ملائیں تو ینتجو بعض ساکن الاصابع لیس بساکن الاصابع حین ہوا ساکن الاصابع، یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ قضیہ اصل کے ساتھ ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ بعض ساکن الاصابع ساکن الاصابع نہیں ہیں جب تک کہ وہ ساکن الاصابع ہیں، وہ محال، حالانکہ یہ محال ہے۔ اور جب نقیض باطل ہو گئی تو عکس مستوی صادق ہو گیا۔ ماتن فرماتے ہیں والخاصتان عرفیتاً لا دائمتاً فی البعض، اور دونوں خاصہ یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کا عکس مستوی عرفیہ لا دائمہ فی البعض آئے گا۔ والبیان فی الکل، اور تمام قضایا میں جو پیچھے گزرے عکس مستوی کے صدق پر دلیل قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انا نقیض العکس مع الاصل، عکس مستوی نکال کے اور اس کی نقیض کو اصل کے ساتھ ملائیں، یعنی اصل قضیہ کے ساتھ، تو نتیجہ محال دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ عکس مستوی صادق ہے۔ ولا عکس للبواقی فی النقض، اور باقی کا عکس مستوی نقض کی وجہ سے نہیں آئے گا، اس کی تفصیل شرح میں آ رہی ہے۔ سارے کہتے ہیں قول خاصتان ای المشروطۃ الخاصۃ والعرفیۃ الخاصۃ، یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کا عکس مستوی تنعکسان عرفیتاً ای عرفیتاً عامتاً سالبتاً کلیتاً مقیدتاً باللا دوام فی البعض، تو مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کا عکس مستوی وہ عرفیہ آئے گا جو عامہ ہو، سالبہ ہو، کلیہ ہو، لادوام فی البعض سے مقید ہو۔ اور پھر وہو اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ موجبۃ جزیۃ، اور فی البعض سے اشارہ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ سے کی طرف ہے، یعنی لادوام فی البعض جہاں پر بولیں گے وہاں پر مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ مراد ہوگا۔ فنقول اذا صدق لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، تو جب ہم کہیں گے کہ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما صادق ہے، یعنی یہ اصل قضیہ ہے اور مشروطہ خاصہ ہے، تو اس کا عکس مستوی صادق ہوگا لا شیء من الساکن بکاتب ما دام ساکنا لا دائما فی البعض۔ پہلا قضیہ مشروطہ خاص عامہ اور دوسرا مطلق عامہ، دونوں مل کر یہ عکس مستوی بنیں گے، یعنی بعض ساکن کاتب بالفعل، یہ لا دائمہ فی البعض کا مطلب ہے۔ اما الجزء الاول، لیکن جزء اول فقط مر بیان ہو، تو اس کا بیان گزر گیا، یعنی مشروطہ خاصہ چونکہ مشروطہ عامہ ہی سے بنتا ہے اور مشروطہ عامہ کی تفصیل پیچھے گزر گئی دلیل کے ساتھ، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ من انہ لازم للعامتین، اور وہ چونکہ عامہ کو لازم ہے
وہما لازمتان للخاصتین، اور وہ دونوں خاصہ کو لازم ہیں، یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، ان دونوں کی تفصیل گزر چکی، اور عامہ چونکہ خاصہ کو لازم ہوتے ہیں، وہ لازم اللازم لازم، اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، لہذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ عمل جز ثانی، لیکن رہا جزء ثانی یعنی لادوام کا عکس مستوی لادوام، تو اس کی تفصیل یہ ہے، فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ، کہ اگر وہ صادق نہ ہو، لَصَدَقَ نَقِیضُهُ، تو اس کی نقیض صادق آئے گی، وَهُوَ لَا شَيْءَ مِنَ السَّاکِنِ بِکَاتِبٍ دائمہ، اور مطلقہ عامہ کی نقیض چونکہ دائمہ مطلقہ آتی ہے، اور جزیہ کی نقیض کلیہ آتی ہے، لہذا نقیض بنے گی لا شیء من الساکن بکاتب دائمہ۔ فہذا مع لا دوام الاصل، اب اس کو اصل کے لا دوام سے جب ملائیں گے اور شکل اول دیں گے تو قضیہ بنے گا وہ کل، اور اصل قضیہ کا جو لادوام، اصل قضیہ میں جو لادوام ہے اس سے مراد کلو کاتبین ساکن الاصحاب بالفعل، یعنی موجبہ مطلق عامہ موجبہ کلیہ ہے۔ تو اس کے ساتھ جب نقیض کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا لا شیء من الکاتب بکاتب دائمہ، کہ کوئی کاتب نہیں ہمیشہ، اور یہ خلاف مفروض اور باطل ہے، تو نقیض باطل، اور جب نقیض باطل تو عکس مستوی صادق ہیں۔ ولا اقصى للبواقی بالنقل، یعنی باقی قضایا کا عکس مستوی نہیں آتا دلیل خلف کی وجہ سے۔ سارے کہتے ہیں اے بدلیل التخلف فی مادۃ بمعنى انه یصدق الاصل فی مادۃ بدون العکس، یعنی دلیل تخلف کی وجہ سے کسی مادہ میں، یہ معنی کر کے کہ اصل کسی مادہ میں صادق ہو اور عکس صادق نہ ہو، فیعلم بذلک ان العکس غیر لازم، تو اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ عکس اپنی اصل کو لازم نہیں ہے۔ وہ بیان التخلف فی تلک القضایا، اور ان قضایا یعنی جن کا عکس مستوی نہیں آتا ہے ان کا بیان یہ ہے کہ انا خصہا وہی الوقتیتو، کہ ان قضایا میں جن کا عکس مستوی نہیں آتا سب سے زیادہ خاص وقتیہ ہے، قد تصدق بدون العکس، اور اس کا عکس بغیر اس قضیہ کی اصل بغیر عکس کے صادق آتی ہے۔ فإنه يصدق لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربیہ لا دائمہ، کیونکہ اس قضیہ کی اصل مثلا لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیہ لا دائمہ، یہ صادق ہے۔ ما کذب بازل منخسف لیس بقمر بالامکان العام، حالانکہ بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام یہ کاذب ہے، اور یہ عکس مستوی ہے، اور یہ کاذب اس لیے ہے کہ لیست کے نقیض ہی اس کی نقیض صادق ہے، جب نقیض صادق ہے تو عکس کاذب ہے، اور نقیض یہ قضیہ ہے۔ ہاں ہوا کلو منخسف قمر بالضرورت، یعنی اور ہر منخسف کا چاند ہونا ضروری ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نقیض ہے، یہ صادق ہے، تو عکس مستوی کاذب ہوا۔ وَإِذَا تَحَقَّقَ التَّخَلُّفُ وَعَدَمُ الانکشاف کے فی الاخص، اور جو یہ بات سب سے خاص قضیہ میں ثابت ہو گئی کہ اس کا عکس مستوی متخلف ہے، یعنی عکس مستوی نہیں آتا، تو تحقق فی العام، تو عام میں بھی صادق ہو جائے گا، اذ الاکس لازم للقضیہ، کیونکہ کسی بھی قضیہ کا عکس اس کو لازم ہوتا ہے۔ فلو ان عکس العام ان عکس العکس، تو اگر عکس عام کا عکس ہوگا تو یہ اخص کو لازم ہوگا، اس لیے کہ عکس اصل کو لازم ہوتا ہے، اور یعنی عام کا عکس عام کو لازم ہوتا ہے، اور عام خاص کو لازم ہوتا ہے، اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، فیکون الاکس لازما للاخص،
تو عام کا عکس عام کے واسطے سے خاص کو لازم ہوگا۔ وقت بینا عدم و انعکاس ہی، اور ہم نے اس کا عکس نہ آنا بیان کر دیا ہے، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ وَإِنَّمَا اخترنا فی العکس الجزیت، اور عکس میں ہم نے جزیہ کو اختیار کیا، لأنہا عام من الکلیہ، کیونکہ یہ کلیہ سے عام ہے، اور ممکنہ عامہ کو اختیار کیا اس لیے کہ وہ تمام موجہات سے عام ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَصْدُقِ الْعَامُّ، اور جب یہ بات صادق ہو گئی کہ عام کا عکس مستوی سالبہ میں نہیں آتا، لم يصدق الاخص، تو اخص کا بھی نہیں آئے گا، بالطریق الاولا، بدرجہ اولا، بخلاف العکس الکلیہ، برخلاف عکس کلیہ کے، کیونکہ کلیہ کہیں پر آتا ہے کہیں پر نہیں آتا ہے، لیکن جزیہ بھی جہاں صادق نہ آئے وہاں کلیہ بدرجہ اولا صادق نہیں آئے گا۔